بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر نے شکوہ کیا ہے کہ امریکی آرمی نے بغیر بتائے رات 3 بجے فضائی اڈہ خالی کر دیا تھا، جبکہ یہاں ہزاروں طالبان قیدی بھی موجود تھے۔ افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فضائی اڈے بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر جنرل اسد اللہ کوہستانی نے صحافیوں سے گفتگو میں امریکی آرمی کے فضائی اڈہ خالی کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کی۔ جنرل اسد اللہ کوہستانی نے امریکی آرمی کے اچانک بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکی اہلکاروں کے ساتھ دہائیوں تک کام کیا، تاہم امریکی اہلکاروں نے فضائی اڈے کو خالی کرنے سے پہلے ہمیں بتایا تک نہیں۔ افغان کمانڈر نے مزید کہا کہ بگرام ایئر بیس میں ایک قید خانہ بھی ہے جس میں 5000 سے زائد طالبان قید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں علم ہے کہ طالبان اب شہروں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ بگرام ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ جنرل اسد اللہ کوہستانی کا کہنا تھا کہ امریکی اہلکاروں کے مقابلے میں ہماری صلاحیت اور استطاعت کم ہے، لیکن ہم محدود جنگی ساز و سامان کے ساتھ طالبان کا مقابلہ کرنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے جو بن سکے گا کریں گے۔ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کا عمل 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا، جس کے تحت امریکہ نے بگرام ایئر بیس کو جمعے کے روز خالی کیا تھا۔ یہ افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈہ تھا، جسے امریکہ نے ہی 1950 میں تعمیر کیا تھا۔ امریکہ کے بنائے گئے بگرام ایئر بیس پر روس نے 1980 میں قبضہ کر لیا تھا اور بعد میں یہ مجاہدین کی حکومت کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ تاہم 2001 میں امریکی اہلکاروں نے طالبان سے یہ اڈہ واپس لے لیا تھا اور اب یہ اڈہ افغان آرمی کے پاس ہے۔ 9 مہینے سے بغیر کسی مقدمے کے قید میں رکھے گئے انسانی حقوق کے کارکن اور مذہبی پیشوا کی پیر کو ضمانت کی درخواست کی سماعت سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 84 سالہ پادری سٹان سوامی نے پسماندہ قبائلی کمیونٹیز کے لیے مہم چلائی۔ انہیں 2018 میں انڈیا کی مختلف ذاتوں کو مبینہ تشدد پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد انہیں مئی میں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، جبکہ ہفتے کے اختتام پر ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا۔ سوامی کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد ایکٹ UAP کے تحت تحویل میں لیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت ملزمان کو غیر معینہ مدت تک تحویل میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اس قانون کو صحافیوں، طلباء اور دیگر افراد کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے اختلاف رائے کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ فروری میں حکومت نے کہا تھا کہ 2016 اور 2019 کے درمیان تقریباً 6000 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد کے ایکٹ UAP کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور 132 افراد کو سزا سنائی گئی۔ انسانی حقوق کے دفاع سے متعلق اقوام متحدہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور کہا کہ انسانی حقوق کے محافظوں کو جیل میں رکھنا ناقابل معافی ہے۔ گرفتاری کے وقت پادری صحت مند نہیں تھے۔ انسانی حقوق پر یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی ایمون گلمور کا کہنا ہے کہ مرکزی اور ریاست دونوں حکومتوں کی ایجنسیوں کی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو اس بے حسی اور ان کو بروقت طبی امداد مہیا نہ کرنے پر جواب دہ ہونا چاہیے جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کیوں ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد ڈیل کر لیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم واقعی پاگل ہیں کہ ڈیل کر لیں؟ مریم نواز نے کہا کہ کشمیر انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی تو الیکشن چوری کے بہت غلط نتائج ہوں گے۔
الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کر کے بھی آپ ہار جاتے ہیں۔ عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں۔ اگر آزاد کشمیر میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوئے تو نون لیگ 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر کے الیکشن کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ میں الیکشن تیاریوں میں مصروف ہوں۔ سوات میں پی ڈی ایم کے جلسے میں میری جانب سے نمائندگی شہباز شریف نے کی۔ شہباز شریف میرے اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ جہاں شہباز شریف ہوں وہاں میری ضرورت نہیں ہوتی۔ مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم نے بہت بڑے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ پی ڈی نے عوام کو باور کروایا کہ اس سے زیادہ نااہل حکومت نہیں آئی۔ قوم سب جان چکی ہے، پوری پی ٹی آئی آپس میں گتم گتا ہے۔ عمران خان حکومت کب جائے گی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی۔ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال لیتے ہیں، کیوں ڈیل ہوگی اور کس سے ہوگی؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ اتنی جدوجہد کرنے کے بعد ڈیل کر لیں گے؟ دوستو، مریم نواز نے اپنے لیے یہ تیسری بار پاگل کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب وقت آئے گا تو حساب کتاب ہوگا۔ بلوچ اتنے پاکستانی ہیں جتنے میں اور آپ۔ بلوچوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے، بلوچوں کے تحفظات کو دور ہونا چاہیے، لیکن ناراض بلوچوں کو منانے سے پہلے وزیر اعظم کو ہزارہ برادری کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی بلوچستان میں رہتے ہیں، وہ آپ کو پکار رہے تھے۔ اسرائیل سے تعلقات کی خبروں کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ بہت سارے میڈیا ادارے اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے خبریں چھاپ رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی۔ کیا اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں؟ جس پر مریم نواز نے کہا کہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ دوستو، پاکستانیوں پر اکثر تنقید کی جاتی ہے اور انہیں اخلاقی پستی کا شکار ظاہر کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ساری زندگی کے اس تانے کے غبارے سے پہلی بار اس وقت ہوا نکلی جب کورونا لاک ڈاؤن ہوا اور امریکہ سمیت پوری مغربی دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہوئی۔ ایسے وقت میں پاکستان میں کوئی ہی ایسا ہوگا جو بھوکا سویا ہو۔ دوسری بار یہ تانا گزشتہ راز ختم ہوا جب پاکستانیوں نے بریک ڈاؤن کے دوران امریکیوں کی طرح لوٹ مار کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر ہنسی مذاق کر کے وقت گزارا۔ سماجی کارکن علی معین نوازش کے مطابق جب دنیا میں رات کے وقت بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ پاگلوں کی طرح لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نیو یارک کا بلیک آؤٹ یاد ہے جب لوگوں نے گھر اور سٹورز لوٹنے شروع کر دیے تھے۔ علی معین نوازش کے مطابق پاکستان میں بلیک آؤٹ کے باوجود ہم لوگ پرسکون رہے اور بحرانی کیفیت میں بھی ہم نے سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارا۔ ہم پاکستانی مشکل وقت کو بہترین انداز میں ہینڈل کرنے کے ماہر ہیں، ہمیں اپنے ملک اور لوگوں پر فخر کرنا چاہیے۔ آپ صرف چائے پر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو نہ جانے آپ کے ذہن میں کیا آئے، مگر یہ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ بھارت میں ایک خاتون گزشتہ 33 سال سے صرف چائے پر زندہ ہے۔ 44 سالہ خاتون کا نام پھلی دیوی ہے، جو بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع کوریا میں واقع گاؤں بریدیا کی رہائشی ہے۔ پھلی دیوی اپنے گاؤں میں چائے والی چاچی کے نام سے مشہور ہے۔ پھلی دیوی کے والد رتی رام کا کہنا تھا کہ جب پھلی 17 سال کی تھی وہ اسکول کی طرف سے مقابلوں میں شرکت کے لیے پٹنہ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے کوئی بھی چیز کھانی ختم کر دی، وہ صرف چائے پیتی اور اس کے ساتھ بریڈ یا بسکٹ کھا لیتی۔ اگلے 1.5 سے 2 سال میں اس نے بریڈ اور بسکٹ بھی چھوڑ دیے اور صرف چائے پینے لگی۔ ہم نے اسے کئی بار ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ وہ تمام دن گھر میں رہتی ہے اور کام کرتی رہتی ہے اور شام کے وقت چائے پیتی ہے۔ دوستو، گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ روز بھارت میں چور گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے مالک کی اہلیہ یعنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔
یہ واقعہ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر ڈیرہ بسی میں پیش آیا، جہاں راجیو چند اپنی اہلیہ ریتو کے ہمراہ بچے کی اسکول فیس ادا کرنے کے لیے گیا۔ اس نے بیوی کو گاڑی میں انتظار کرنے کو کہا اور گاڑی کی چابیاں بھی اندر ہی چھوڑ گیا۔ جب راجیو اسکول کے اندر چلا گیا تو دو ملزمان آ گئے، ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرے نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ریتو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے، اور دونوں گاڑی بھگا لے گئے۔ 5 کلومیٹر دور لے جا کر انہوں نے ریتو کو سڑک پر ہی اتار دیا اور گاڑی لے کر چلتے بنے۔ وہاں سے ریتو نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں پر پتہ نہیں کہاں ہوں۔ پولیس لوکیشن کے ذریعے بیوی تک پہنچی اور ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔ مشرقی افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں ایک قبیلہ ایسا ہے جس کے لوگ بیوی کے لیے ایک دوسرے سے لاٹھیوں سے لڑتے ہیں، اور بسا اوقات کسی ایک کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس قبیلے کا نام سوری ہے، جس میں صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے کہ قبیلے کے مرد کسی خاتون کے ساتھ شادی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور جو فاتحہ قرار پاتا ہے دلہن اس کی ہو جاتی ہے۔ اس رسم کو ڈونگا کہا جاتا ہے۔ اس روایت کو پورا گاؤں ایک جگہ جمع ہو کر دیکھتا ہے، جس میں مرد ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے صفاقانہ طریقے سے ایک دوسرے پر وار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روایت کے دوران مرنے کے کئی واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ اس روایت میں جو آدمی فاتحہ قرار پاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ دلہن اس کی ہو جاتی ہے، بلکہ اسے قبیلے میں انتہائی عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جانے لگتا ہے۔ ایتھوپیا کی حکومت نے 1994 میں اس بے رحمانہ روایت پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن سوری قبیلے کے لوگ آج بھی چوری چھپے یہ رسم نبھاتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔